السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ عین وقت پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ نہ صرف معاملہ گڑبڑ ہو گیا، سائفر بڑھ گیا اور مخالفین کی نیندیں اڑ گئی۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف، اس کے بانی اور قائدین کو نہ صرف بڑا ریلیف دیا، جو سوالات اٹھائے ریاست کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، تو بالامان اگر سپریم کورٹ کے ریمارکس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ریاستی مشینری ابھی بھی کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ عدالت کی طرف سے تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے 2 کیسز سپریم کورٹ میں تھے۔ دونوں کیسز میں بڑا ریلیف دیا گیا ہے بانی تحریک انصاف کو اور شاہ محمود قریشی کو، اور اس کے علاوہ یہ خبردار کیا گیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہے، یہ ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ پھر 1970 کی صورتحال چاہتے ہیں، 1977 کی صورتحال چاہتے ہیں، آخر سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ عین وقت پر ہوا کیا؟ 2 چیزیں تھیں انتخابات کے حوالے سے اور عمران خان کی مستقبل کے حوالے سے۔ ایک چیز یہ تھی کہ سائفر کیس میں عمران خان کو سخت سزا ملے گی اور سزائے موت ملے گی۔ یہ خواہش تھی، یہ نیت تھی اور یہ خواب تھی، اور اس کے علاوہ اس کیس میں ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو انتخاباتی عمل شروع ہوا، اس میں تحریک انصاف کو کسی صورت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک خواہش تھی اور انومان بھی یہی تھا لوگوں کا اور تحریک انصاف والوں کا اور جو مخالفین ہیں ان کا، لیکن یہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ 3 رکنی ایک بینچ بنی قائم مقام چیف جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں۔ جسٹس منصور علی شاہ اس کا حصہ تھے، جسٹس اطہر من اللہ اس کا حصہ تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے سائفر کیس کے حوالے سے، جس میں عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست کی گئی تھی، اور ضمانت ان کی قبول ہو گئی ہے۔ 10 لاکھ کے مچلقے کے عوض ان کی ضمانت قبول ہو گئی ہے، لیکن جو ریمارکس دیے گئے اس سے یہ آیا ہو گیا کہ یہ کیس سائفر بھی بڑھ گیا۔ عمران خان کے حوالے سے جو خواب دیکھے جا رہے تھے، ان کے مخالفین خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ اسی کیس میں نااہل بھی ہو جائیں گے، نہ صرف نااہل نہیں ہوں گے، اس کو سزائے موت ہوگی۔ لیکن سپریم کورٹ جو عدالت عظمیٰ ہے، اس کیس میں ججز کے ریمارکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس سائفر والا کسی شخص کا معاملہ نہیں ہے، انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ عوامی حقوق کا معاملہ ہے۔ جو الزامات لگائے گئے FIR میں، اس میں پہلے تو ایک یہ ثابت کریں کہ وہاں جو موت کی سزا کے حوالے سے جو دفعات لگائے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کیس جس کے حوالے سے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ملک کی جگہ سائی ہوئی ہے، بدنامی ہوئی ہے، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے، جس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوا، تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ کس دشمن کو کون سا فائدہ ہوا؟ پراسیکیوٹر آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اور عدالت کے ریمارکس اتنے تگڑے تھے کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس ابھی سے بڑھ گیا۔ یہ کہا گیا کہ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ سائفر میں جس کے بنیاد پر FIR داخل کی گئی، وہ وزارت خارجہ کے پاس ہے، اصل ہے کس کے پاس؟ اطہر من اللہ جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہاں سے باہر گیا ہے تو اس کی ذمہ داری وزارت خارجہ پر ہے۔ اور اس کے مزید جو ریمارکس تھے، جس کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ علامان کہ یہ ہماری ریاستی مشینری سبق کب سیکھے گی۔ یہ کہا گیا کہ واویلا ہوا، سائفر کے حوالے سے بدنامی ہوئی اور
دشمن ملکوں نے اس کو اچھالا تو جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ جو کچھ بلوچ خاندانوں کے ساتھ پچھلی رات اسلام آباد میں ہوا کیا اس سے کوئی جگہ سائی نہیں ہوئی؟ اس ملک میں اس ریاست میں وزراء اعظم کو وقت سے پہلے نکالا گیا اور کیا اس سے ملک کی جگہ سائی نہیں ہوئی؟ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ جرم کے حوالے سے انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو الزامات جو شکایتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی دم خم نظر آ رہا ہے۔ یہ ریمارکس ہیں۔ اور کیا موجودہ حالات میں ریاستی مشینری حکومت جو نگران حکومت 1970 اور 1977 کے صورتحال چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ پھر انتخابات کنٹروورشل ہوں اور ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچے؟ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے سابق وزیر اعظم عمران خان معصوم لگ رہے ہیں کیونکہ اس پر ابھی بھی یہ جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اتنے مراحل سائفر کے طے ہوئے، عمران خان شامد قریشی اسی کیس میں جیل میں ہیں، ایف آئی آر کٹ گئی، لیکن عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ اس ایف آئی آر میں جن کو ملزم قرار دے دیا گیا وہ معصوم ہیں، ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے انتخابات میں عمران خان باہر نہیں ہوں گے، جو ایک خواہش تھی یا جس کے حوالے سے ان کے مخالفین خواب دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان 3 حلقوں سے انتخابات لڑیں گے قومی اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ شامد قریشی بھی انتخابات لڑیں گے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریلیف ان کو ملا اس سے ان کے جو مخالفین ہیں ان کی جو خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ نہ صرف خواب چکنا چور ہو گئے، سائفر کیس تو اسی مرحلے میں بڑھ گیا، آگے جو بھی خصوصی عدالت اس کی کارروائی کرے، سماعت کرے، اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ ہو اور یا اوپن ہو، جو بھی صورتحال بنے، دونوں صورتوں میں عمران خان کو جو ریلیف ملا، جو ریمارکس آ گئے، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مخالفین کو سیاسی طور پر انتخابات کے حوالے سے شدید دھچکا لگا ہے، شدید دھچکا لگا ہے۔ اگر اس ضمانت کے بنیاد پر باقی 1-2 کیسز ہیں، توشہ خانہ کے حوالے سے ریفرنس ہے، 1-2 اور کیسز ہیں، ان میں بھی ضمانت ہو جاتی ہے اگر اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ انتخابات کے حوالے سے صورتحال کیا بنے گی۔ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جن کی خواہش ہے کہ موجودہ حالات میں عمران خان باہر آ جائے اور پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے، اس میں اے این پی شامل ہے، اس میں بی این پی شامل ہے، اس میں جی ڈی اے شامل ہے۔ تو اس طرح کی جماعتیں جو ابھی تک کسی بھی حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد میں نہیں آ سکی یا اتحاد کرنے کی خواہش نہیں رکھتی، ان کی یہ خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تاکہ کے پی کے میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کا گھیرا تنگ ہو اور ان کے لیے صورتحال بہتر بنے، کیونکہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں بھی آپ پی ٹی آئی کو موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے مائنس نہیں کر سکتے۔ اگر کی میں بات کر رہا ہوں، جو یہ ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ریمارکس آئے ہیں، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو مزید کوئی ریلیف 1-2 کیسز میں مل گیا اور وہ عین موقع پر اس ماہ میں، آنے والے ماہ میں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نئے سال 8 فروری سے پہلے وہ باہر آ جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ انتخابات تو بڑھ گئے۔ نہ صرف انتخابات بڑھ گئے، جو خواب تھے وہ مزید چکنا چور ہو جائیں گے۔ جو لوگ ابھی تک وزارت عظمیٰ کے لیے، وزرائے اعلیٰ کے لیے اور باقی وزارتوں کے لیے جو مسکوٹی بنا کے بیٹھے ہیں، جو خواب دیکھ رہے تھے، ان کے خوابوں کا کیا ہوگا؟ رکنی بینچ نے 2 اہم ریلیف دیے ایک دن میں۔ ایک تو ضمانتیں منظور ہو گئی سائفر کیس میں، دوسرا ریلیف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسی بینچ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو صورتحال سامنے ہے اس سے لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اور ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی،
تو الیکشن کمیشن پاکستان پی ٹی آئی کے وکلاء سے ملاقات کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس معاملے میں جو معاون کے کردار ہے وہ اٹارنی جنرل ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی صوبائی جو پولیس کی آئی جیز ہیں ان کو ہدایت کی جائے کہ تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں، رہنما ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، اور ان کے جو نامزدگی فارم داخل کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ اور نہ صرف یہ معاملہ ہو گیا، معاملہ یہ بھی ہو گیا کہ جو رکاوٹیں پی ٹی آئی کے حوالے سے پیدا ہو گئی تھیں یا جو شکایتیں آئی تھیں، اس کا جو ازالہ ہے وہ اس صورت میں ہونے جا رہا ہے کہ درخواست کی مسلم لیگ نون نے، ایم کیو ایم نے، باپ نے اور باقی جماعتوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ نامزدگی فارم جمع کرانے کے حوالے سے، داخل کرانے کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس میں 2 دن کی توسیع کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی تحریک انصاف اور اس کے امیدواروں کو ہوگا، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ کی مخالف اور انتخابات میں آ رہی ہیں وہ بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو اس طرح عین وقت پر معاملہ گڑبڑ ہے اور مزید گڑبڑ ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ اگر ساری سیاسی جماعتوں کو بشمول تحریک انصاف کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو پھر جو خواب تھے 2/3 کے اور اکثریت سے انتخابات جیتنے کے، میرے خیال میں وہ خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن صورتحال عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے ایک مرتبہ پھر مثبت رخ میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب، اس کے سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی حکومت قومی حکومت بنے، ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہوں۔ اس صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے امکانات موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔